اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 4 اور 5 کی آیت نمبر 165 سے لے کے 170 تک تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کو اسی طرح ان سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے کرنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور کاش کہ یہ ظالم جب کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام آپس کے رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور یہ پیروی کرنے والے لوگ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جاتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی انہی سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کرتے جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا جس سے وہ ان کو حسرت ہی حسرت ہوگی، ان پر حسرت ہی حسرت ہوگی۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین کی ان چیزوں میں سے جس کو اللہ نے پاکیزہ اور حلال بنایا ہے، کہ زمین کی پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تم کو حکم دیتا ہے، بلاتا ہے برائی اور فحش کاموں کی طرف۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا،
اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو، اس کلام کے پیچھے چلو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادے دین کی ذرا سی بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی ہدایت بھی آسمانی حاصل نہ کی ہو۔ یہ ان 6 آیات کا ترجمہ تھا۔ قرآن پاک کا جو اصل موضوع ہے توحید، رسالت اور آخرت، گزشتہ پچھلی آیات میں رسالت کو بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد توحید کا بیان آیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جس کی تفسیر گزشتہ ہفتے ہوئی تھی کہ تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الرحمن، وہ رحمان بھی ہے، الرحیم، وہ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور رحمان اور رحیم کی بھی مکمل تفسیر اس سے پہلے آ چکی ہے۔ تو یہ توحید کا بیان چل رہا ہے۔ یہاں پر عقل رکھنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ انسان چونکہ عقل مند ہے، اللہ نے اس کو عقل سلیم دی ہے، کوئی بھی ہو انسان، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سب عقل مند ہے۔ بے عقل تو کچھ ہی ہوتے ہیں ان میں سے، ورنہ اکثریت تو عقل مندوں کی ہوتی ہے۔ تو عقل رکھنے والوں کو عقلی دلائل سے سمجھایا گیا کہ دیکھو دنیا کا یہ جو نظام ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ دن اور رات کا الٹ پھیر ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے۔ اگر دن ہی دن رہے تو لوگ جھلس جائیں دن کی گرمی سے، رات ہی رات رہے تو لوگ ٹھٹر جائیں رات کی ٹھنڈک سے۔ لاکھوں، ہزاروں ٹن، ہزاروں من کا بوجھ لے کر جو سمندر اور دریاؤں کے اندر بڑے بڑے جہاز مشرق سے لے کر دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک انسانوں کے نفع کا سامان پہنچاتے ہیں، اس میں غور کرو۔ یہ رات اور دن کے آنے میں غور کرو، یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرو۔ اسی طرح جو چوپائے زمین کے اوپر پھیلائے گئے ہیں، جن کی غذا گھاس اور چارہ ہے، اور وہ گھاس اور چارے کس طرح پیدا ہوتا ہے کہ زمین ایک وقت آتا ہے کہ خشک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، بالکل کوئی تنکا، کوئی ہریالی اس پہ باقی نہیں رہتی، مردہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کو مردہ کہا گیا ہے۔ بعد موت، یا اس کے مر جانے کے بعد، زمین کے مر جانے کے بعد مر جاتی ہے، اللہ پانی برساتے ہیں، وہ زمین دوبارہ زندہ ہوتی ہے، اس سے ہریالی پھوٹتی ہے، پہاڑوں کے اندر ہریالی، تو ہریالی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو دیکھو، اس کے اوپر غور کرو کہ یہ سب کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح ہوائیں چلتی ہیں، کبھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کبھی گرم ہوا چل رہی ہے، کبھی پوروا ہوا چل رہی ہے، کبھی پچھوا ہوا چل رہی ہے، ہوائیں بدل رہی ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھو کہ بادل، جب آپ فلائٹ کا سفر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب فلائٹ بادلوں سے ٹکراتی ہوئی جاتی ہے تو وہ ہلنے لگتی ہے، تھر تھرانے لگتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز سے ٹکرا رہی ہے، حالانکہ بادل ایک بھاپ ہے۔ بادل کیا ہے؟ بھاپ ہے، بخارات ہیں، اور وہ کسی چیز سے بندھے ہوئے نہیں ہیں، وہ اطفر ہیں، اطفر زمین اور آسمان کے درمیان میں ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان وہ لٹکے ہوئے ہیں بغیر کسی سہارے کے۔ غور کرو، یہ توحید اللہ بیان کر رہا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں میں نشانیاں جو عقل رکھتے ہیں۔ جو عقل رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ کوئی ایک طاقت ہے۔ اور جب کافر اور مشرک جب سمندری سفر کرتے اور ان کی کشتی ڈگمگا جاتی اور طوفان ان کو نظر آنے لگتا تو وہ سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ اے اللہ، آپ ہی یہ بچانے والے، آپ بچا لیجیے۔
اور جب وہ ان کی کشتی کنارے لگ جاتی تو وہ پھر اللہ کو بھول جاتے اور وہی سینکڑوں بتوں کی عبادت میں لگ جاتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے ہیں لیکن محبت اللہ کی کم ہے، اس کو آگے بیان کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ اللہ کو چھوڑ کر بہت سے لوگوں نے کئی معبود بنا رکھے ہیں اور ہر چند لوگوں کا معبود الگ بٹھا رکھا ہے، وہ ان کو خود ہی اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، خود ہی اپنے ہاتھ سے ہلاک کر دیتے ہیں پانی میں ڈال کر۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا، ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا، کیوں ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ کہ وہ اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے ہیں اور ان کو لے جا کے ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں اس وقت بچوں کو بتانے کی ہیں، گھروں میں نہیں بتائیں تو ایسا سلیبس تیار کیا جا چکا ہے اور نافذ بھی ہو چکا ہے جو صرف اور صرف کفر اور شرک کی بنیاد پر ہے، اور بچے وہی پڑھیں گے کفر اور شرک، اور 10 سال بعد 20 سال بعد جب وہ بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، تو وہ ذہنی مرتد ہو چکے ہوں گے، ذہنی مشرک ہو چکے ہوں گے، شرک ان کے اندر بس چکا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے توحید ان کے دلوں میں نہیں پلائی، توحید ان کی گھٹی میں نہیں پلائی، توحید سے ان کو آراستہ نہیں کیا۔ آپ نے تو گھنٹے بھر کے لیے مکتب بھیج دیا، وہ نورانی قاعدہ اور اردو پڑھ کے آ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا چیز ہے اور یہ چیزیں کیا ہیں جو ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ وہ تو ان کو سمجھا رہا ہے، پریکٹیکل سمجھا رہا ہے۔ آپ نے سیریل دیکھے ہوں گے غیر مسلموں کے اندر، زیادہ تر تو غیر مسلم فلمیں ہی بنتی ہیں جن کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ صرف کفر اور شرک اس میں دکھائے جاتے۔ اب بتائیے کس گھر میں ٹی وی نہیں ہے اور کس گھر میں یہ نہیں چلتا ہوگا؟ جس گھر میں بھی فلمیں اور ناٹک چلتے ہیں، کون سا ایسی فلم ہے، کون سا ایسا ناٹک ہے جس میں ایسا کچھ نہیں دکھایا جاتا ہو؟ بچے کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے اچھا کیا جا رہا ہے، اور وہ مائیں تھیں کہ بیٹا ہر چیز اللہ سے مانگنا، وہ طاق میں رکھ دیتی تھی چھپا کے اور کہتی تھی بیٹا 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ دیں گے۔ ایک دن وہ گھر آنے سے لیٹ تاخیر ہو گئی، وہ بڑی فکر مند کہ اب تک تو میں کسی طرح پہنچا دیتی تھی اور میں نے عقیدہ اللہ سے جوڑ رکھا تھا، اگر آج میں نہیں پہنچی تو میرے بچے کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ تو وہ بچہ اپنے مدرسے سے آیا اور اس نے وہی 2 رکعت پڑھی، اللہ سے مانگا، وہ طاق کھول کے دیکھا تو ویسا کا ویسا ہی کھانا اس کو ملا۔ وہ مائیں یہ سکھاتی تھیں اور آج کی مائیں موبائل دکھاتی ہیں۔ آج کی ماؤں کی تربیت موبائل کے ذریعے ہو رہی ہے، ان ماؤں کی تربیت مصلے کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو یہ اس وقت کا سب سے اہم، جس کو ہم کہتے ہیں نا اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، اس وقت کا فرض عین علم یہی ہے کہ بچوں کو توحید ان کی گھٹی میں، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں پلا دی جائے، تاکہ ان کو کوئی بھی نظارہ دکھے، کوئی بھی منظر کتنا ہی خوبصورت بنا کر دکھایا جائے، لیکن ان کے دل کے اندر تو وہی ہے کہ کرنے والی اور پیدا کرنے والی اور زندگی دینے والی اور کھلانے اور پلانے والی، اس دنیا کو وجود بخشنے والی ذات ایک ہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دریائی سفر کرتے ہیں، اور جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو وہ سارے بتوں سے ایک طرف ہو کر ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کسی صورت میں، اس وقت تو وہ ذہن میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ سے محبت ہے، لیکن کتنی محبت ہے؟ یحبونہم، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسی ہونا اللہ سے چاہیے تھی، ہونا اللہ سے چاہیے، لیکن وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا ہے تو پھر دوسرے کی محبت اس کے دل میں آنا مشکل ہوتا ہے۔ دو ایک برابر کی محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، دو ایک برابر کی محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایک ہی شخص ہوگا، کوئی ایک ہی ہستی ہوگی جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، کوئی ایک ہوگا وہ
دو نہیں ہو سکتے اس طرح کے لوگ۔ اگر آدمی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو ماں باپ کی محبت اس کے درجے میں کم ہوگی۔ اگر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو باپ کی محبت ماں کی محبت سے کے نیچے درجے میں ہوگی۔ اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو باقی ساری چیزوں کی محبت اس سے کم ہوگی۔ یہ جو محبت کرتے تھے ان بتوں سے، تو ان بتوں سے ایسی محبت کرتے تھے جیسی اللہ سے ہونا چاہیے، لیکن اللہ سے ایسی محبت نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کی محبت دوسرے درجے پہ تھی کہ جب بالکل عاجز آ جاتے سب سے تب اللہ کو پکارتے، اور اگر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی تو ہر چیز میں اللہ کو پکارتے، کسی کو اللہ کا شریک ہی نہیں بناتے۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ ایمان والوں کا حال کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں تو ایسے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اشد کہا ہے قرآن میں، سب سے زیادہ، جو بالکل آخری درجہ ہوتا ہے اللہ سے محبت کا وہ کرتے ہیں۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ دوسرے پیغمبر ہوں، چاہے صحابہ ہوں، چاہے بزرگان دین ہوں، ان سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن اس محبت کی ایک حد ہوتی ہے۔ نبی سے بھی محبت کی ایک حد ہوتی ہے۔ نبی سے بعض لوگوں نے، اس سے پہلے بھی میں نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ بعض لوگ نبی سے محبت کے اندر اتنے ڈوب گئے کہ انہوں نے نبی کو جو ہے ہر جگہ حاضر اور ناظر بنا دیا، ہر جگہ حاضر اور ناظر بنا، مشکل کشا بنا دیا۔ ابھی حیدرآباد جانا ہوا 2 دن پہلے، جگہ جگہ لکھا یا غوث اعظم دستگیر، شرکیہ، اور شرکیہ جملہ ہے، صاف شرکیہ جملہ، کھلا ہوا شرک ہے، یا غوث اعظم دستگیر۔ تو انہوں نے بزرگوں کی محبت میں غلو کر دیا، انہیں اس درجے پہ پہنچا دیا کہ جو کچھ ہوتا ہے انہی کے در سے ہوتا ہے۔ اور آپ ہر اپنی گلیوں میں دیکھ لیں، آپ کے گلیوں کی مستورات، آپ کے محلے کی مستورات، آپ کی گلیوں کے مرد، آپ کے محلے کے مرد، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو عقیدے کی خرابی کی وجہ سے عامل ڈھونڈتے رہتے ہیں، عاملوں کے پاس جا رہا ہے، ٹوٹ کے کرا رہا ہے ان سے۔ عقیدہ صحیح ہوتا تو کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ آدمی عقیدہ صحیح رکھتے ہوئے اپنا علاج کرائے، بالکل درست ہے، لیکن عقیدہ اس وقت بالکل خراب ہو چکا ہے۔ فلاں بابا کے پاس جا رہا ہے، ان کی درگاہ پہ ماتھے ٹیک رہا ہے، ان کی درگاہ پہ پھول چڑھا رہا ہے، چڑھاوے چڑھا رہا ہے، ان سے ہوتا ہے۔ تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ایک بہت اچھا اشارہ اس میں ہے ابھی کے حالات کو لے کر، اور آج صبح ایک نیوز دیکھی تو اس سے ایک مثال بھی ذہن میں آ گئی، وہ بھی، اور کاش کہ یہ ظالم جب کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے۔ جب یہ ظالم لوگ کوئی مصیبت دیکھتے ہیں تو ان کو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری طاقت اس کے پیچھے کرنے والی وہ اللہ ہی کی ہے۔ آج لائیو نیوز چل رہا تھا آج تک پہ، اس پہ اینکر نے کوئی سوالات کیے، تو وہ جس سے وہ سوال کر رہا تھا اس نے ایک سوال کیا کہ لوگ سائنس کے اندر اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ چاند پر چلے گئے، یہ ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے کہ کہیں پر بھوکم آیا ہے ابھی، شاید نیپال وغیرہ میں کہیں آیا ہے، اور دلی کے بھی شاید لکھا تو اس میں اسی طرح کا تھا، دلی کے کسی علاقے میں، اب واللہ عالم دلی میں آیا ہے کہ نہیں، لیکن نیپال کے کسی علاقے میں بھوکمپ آیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے تو یہ بھی ترقی کرنا چاہیے کہ بھوکمپ آنے سے پہلے بھوکمپ کا پتہ لگایا جائے۔ اب اس گدھے کو کیا معلوم کہ اس کے پیچھے کرنے والی ہستی کون ہے، اس کے پیچھے کرنے والی ذات کون ہے۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ جب یہ ظالم لوگ کوئی تکلیف کوئی مصیبت دیکھتے تو فوراً ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس کے پیچھے کرنے والی ذات کوئی بڑی طاقتور ذات ہے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب آگے فرمائے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جب وہ لوگ جو پیشوا ہیں وہ اپنے پیروکاروں سے، جیسے مثال کے طور پر ایک امام ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایسا ہے نہیں، حقیقت مت سمجھنا، کوئی بھی امام ہے اور اس کے پیچھے چلنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ مقتدی۔ تو ایسے ہی پیشوا اور پیشوا کے پیچھے چلنے والے پیروکار۔ تو یہ پیشوا جو ہے یعنی امام، یہ بالکل بے تعلقی کا اعلان کر دیتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، صاف اعلان کر دیتا۔ تو یہ قرآن اسی کو کہ جب وہ عذاب کو دیکھتے ہیں تو پیشوا بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 4 دوست ہیں، چاروں ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے اور کوئی مصیبت آ پڑی، تو جس کے اوپر آئی ہے اس سے یہ 3 لوگ بچنے کی کوشش کریں گے کہ یار اپن کسی طرح پیچھا چھڑا کے بھاگو، اگر حقیقی دوستی نہیں ہے۔ تو وہی کہ یہ جو پیشوا ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے جو پیروکار ہیں، جب وہ عذاب کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے تمام آپسی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ یہ سب قیامت کے دن ہوگا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور یہ پیروکار جو پیچھے چلنے والے لوگ ہیں یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جاتا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح لا تعلقی کا، بے تعلقی کا اعلان کرتے جس طرح انہوں نے کیا۔ ہو سکتا ہے یہ اشارہ ان بتوں کی طرف ہو جن بتوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، کہ لوگ آج ان کو معبود سمجھ کر بتوں کو حقیقی معبود سمجھ کر ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے جو اس ملک کی بڑی ہستیاں جو گزری ہیں، بعض ہمارے بزرگوں کا کہنا یہ کہ رام چندر جی یا اور اس طرح کے جو پرانے لوگ گزرے، ہو سکتا ہے وہ بہت نیک لوگ ہوں، لیکن بہت نیک لوگ معبود تو نہیں بن سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ معبود ذات جس کی عبادت کی جائے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ذات تو ایک ہی ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ تو یہ جو لوگ گزرے ہیں ہو سکتا ہے بہت نیک ہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے ان کو پوجا جائے، ان کی عبادت کی جائے۔ تو یہ لوگ جن کی پوجا کی جا رہی ہے یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے معبود، یہ قیامت کے دن یہ اعلان کر دیں کہ ہمارا اور ان کا کوئی تعلق نہیں، ہم بھی انسان تھے، یہ بھی انسان، ہمارا اور تمہارا کیا میل جول، عبادت کے لائق تو ذات اللہ کی ہے۔ شیطان بھی یہی کہے گا، قرآن نے اس کا صاف اشارہ کیا کہ جب قیامت کے دن یہ شیطان پہنچے گا اور لوگ کہیں گے کہ اللہ اس نے بہکایا تھا، تو شیطان پتہ ہے کیا کہے گا؟ شیطان یہ کہے گا میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا، کرنا اور نہیں کرنا تو ان کے اختیار میں تھا، میرا کوئی قصور نہیں۔ تو وہ کہیں گے فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، کہ ہم بھی اسی طرح لا تعلقی کا اعلان کرتے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹایا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، کہ اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، اور اب وہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور اب وہ کسی صورت میں جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اب لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں اس کفر اور شرک سے بچنے کے لیے اور ایک اللہ کی عبادت میں اپنا منہمک ہونے کے لیے، یکسو ہونے کے لیے پاکیزہ غذائیں کھاؤ، زمین کی ناپاک چیزوں سے پرہیز کرو۔ اب اس کھانے کے اندر تمام برائیاں آ گئیں اور تمام پاکیزگیاں آ گئیں، یعنی انسان کہا ہے نا کہ ایک لقمہ اگر حرام کا چلا جائے تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ارے حدیث میں آتا ہے نا کیا ہوتا ہے، ایک لقمہ اگر حرام کا چلا جائے تو دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ ایک قوم کے ساتھ ہوا نا کہ بڑی دعا کرنے والی قوم تھی، کوئی بھی اس کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوتا اس کے لیے بد دعا کر دیتی، فوراً وہ ہلاک ہو جاتا۔
ایک مرتبہ ایک ظالم بادشاہ نے انہیں حرام کھلا دیا، وہ کہا کہ اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا۔ کسی بھی طرح کا حرام نہ تو کھانا ہے، نہ پہننا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ بولنا ہے، نہ کرنا ہے، کوئی بھی حرام کام سب سے بچنا ہے اور ہر حلال کام کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی نقش قدم پر نہیں چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے بالسوء، برائی کی طرف، والفحشاء، فحش کی طرف، تمام برائیوں کی طرف، ہر قسم کی برائی کی طرف اور ہر قسم کی غلط کاموں کی طرف۔ جب بھی اس طرح شیطان حاوی ہو تو اپنے آپ کو فوراً اپنے دل کو ایسا عادی بنائے، انسان ذکر کر کے اپنے دل کو ایسا عادی بنائے کہ جب شیطان حملہ کرنا چاہے فوراً وہ پڑھے معاذ اللہ۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا لے گئی، بند کر دیا، اور جب برائی کرنا چاہی تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور بھاگتے ہوئے پڑھا معاذ اللہ، تو جو 7 تالے لگائے گئے تھے وہ سب فوراً کھل گئے۔ تو جب آدمی کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں سے بھاگنا پڑے گا، مزہ نہیں لینا وہاں کھڑے ہو کر۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم وہ بات کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان تفسیروں کے ذریعے اور ان توحید کے ذریعے ہمیں بھی مضبوطی کے ساتھ توحید پر جمنے اور ہماری نسلوں کو بھی توحید پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔